بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے، اس کی نظم نمبر 6 ہے ہماری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس نظم کا عنوان جو ہے وہ ہے نئی نسل کا نوحہ، اور جو شاعر ہیں اس کے لکھنے والے ہیں وہ ہیں امجد اسلام امجد۔ یہ ایک پاکستانی اردو شاعر، ڈرامہ نگار اور گیت نگار تھے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA اردو کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز MAO کالج اردو کے شعبہ اردو میں استاد کی حیثیت سے کیا۔ ان کی کافی زیادہ بکس ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کے جو مشہور شاعری کے مجموعے ہیں ان میں بارش کی آواز، شام، سرائے، اتنے خواب کہاں رکھوں، نزدیک یہیں کہیں، ساتواں در، فشار، سحر آثار، ساحلوں کی ہوا، محبت ایسا دریا ہے، برزخ اس پار اور وارث شامل ہیں۔ اور ان کے کچھ ادبی کام اور TV کے اسکرین پلے کے لیے ان کو بہت سارے اعزازات بھی ملے، جس میں تمغۂ حسن کارکردگی اور ستارۂ امتیاز شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک چیز سے آگاہی حاصل کریں گے کہ پابند نظم، آزاد نظم اور نظم معرہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور ایک سوال ہے پڑھنے سے پہلے، اس کو ہم سالو کریں گے، پھر ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ یعنی کہ پابند نظم میں وزن، ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، جبکہ آزاد نظم میں وزن کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ردیف و قافیہ کی قید نہیں ہوتی۔ نظم معرہ جو ہے اس میں وزن اور قافیہ دونوں سے آزادی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک خاص تسلسل اور آہنگ برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب پڑھنے سے پہلے کا جو سوال ہے کہ قیام پاکستان کے بعد شہرت پانے والے 3 شاعروں کے نام بتائیں۔ قیام پاکستان 1947 کے بعد شہرت پانے والے 3 معروف شاعروں کے معروف شاعروں کے نام یہ ہیں: فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی۔ یہ تینوں شاعر اردو شاعری میں اپنے انقلابی سماجی اور فکری انداز بیان کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے، اور انہوں نے پاکستان میں ادبی اور فکری تحریکوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہاں سے ہماری جو نظم ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ شعر نمبر 1 یعنی کہ پہلا شعر ہے: میں سوچتا ہوں لکھا ہے جو کچھ، پڑھا ہے جو کچھ، وہ کس لیے تھا، کہاں سے پوچھوں وہ کس لیے ہے، کسے بتاؤں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظ ہے کہ سوچتا ہوں۔ پہلے جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ نئی نسل کا نوحہ، نوحہ کے مطلب ہوتا ہے دکھ، ماتم، افسوس کا اظہار، اور سوچتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں، لکھا پڑھا، علم و تجربہ حاصل کرنا۔ کس لیے یعنی کہ کس مقصد کے لیے یا کس وجہ سے، مقصد وجہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کس لیے۔ مفہوم ہے اس نظم کا کہ اس نظم میں شاعر نے نئی نسل کے احساس سے بے سمتی اور فکری الجھن کو پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کا نوجوان سب کچھ پڑھ تو لیتا ہے، لکھ بھی لیتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی صاف یا واضح مقصد اسے نظر نہیں آتا۔ فنی اور فکری محاسن کی اگر ہم بات کریں تو عنوان کا ایک حسن ہے اس نظم کے اندر کہ نئی نسل کا نوحہ۔ عنوان ہی نظم کے دکھ، احساس اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے، اور جو انداز ہے یہ سوالیہ لہجہ ہے، استفہامیہ انداز ہے۔ شاعر ہر مصرع میں سوال کرتا ہے جو فکری اضطراب کو ظاہر کرتا ہے، اور تکرار کی جو سمت ہے، کس لیے تھا، کس لیے تھا، کس لیے ہے، کس لیے تھا کہ جو پڑھا ہے لکھا ہے وہ کس لیے تھا، وہ کس لیے ہے۔ یہ تکرار احساس الجھن اور فکری گہرائی
یہ تکرار جو ہے وہ الجھن کا احساس یا احساس الجھن اور فکری گہرائی پیدا کرتی ہے۔ طباق مثلاً تھا، ہے، ماضی اور حال کا تضاد۔ شاعر کا اشارہ جو ہے وہ پرانی نسل کی سادگی اور نئی نسل کی الجھن کی طرف ہے، اور جو معرہ نظم ہے، نظم میں قافیہ اور ردیف نہیں مگر ردم، روانی اور تاثر موجود ہے، اس لیے یہ ایک معرہ نظم ہے۔ فکری رنگ، نظم میں شاعر نے معاشرتی زوال، مقصدیت کی کمی اور نئی نسل کی روحانی و فکری خالی پن کو بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ شعر امجد اسلام امجد کی معروف آزاد نظم نئی نسل کا نوحہ سے لیے گئے ہیں، جو نئی نسل کی فکری، ذہنی اور عملی زندگی کے تضادات ہیں اور سوالات کی عکاسی کرتی ہے۔ نظم کی یہ سطریں نوجوان کے اس ابتدائی لمحے کو بیان کرتا ہے، نظم کی یہ سطریں بیان یعنی کہ کرتی ہیں جب وہ زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگتے ہیں، کیونکہ پریکٹیکل تو اس نے سیکھا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ملکوں میں ایم اے کی ڈگری اس وقت ملتی ہے جب ایک پریکٹیکل ڈگری اس کے ساتھ لگی ہو، کہ پریکٹیکل آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی کچھ ارننگ ہے، آپ کو پروفٹ کے اصول کا یا آپ کچھ کما سکتے ہیں، تب جا کے ڈگری جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ ایسا نہیں ہے، جب ہم اپنے عملی میدان میں اترتے ہیں تو وہاں کی دنیا اور ہوتی ہے، جو ہم نے بکس میں پڑھی ہوتی ہے وہ دنیا اور ہوتی ہے۔ شاعر میں سوچتا ہوں کہہ کر ایک داخلی مکالمے کا آغاز کرتا ہے، جہاں وہ اپنی ذات سے سوال کرتا ہے۔ وہ تعلیم و تربیت، مذہبی، سماجی اور اخلاقی اقدار پر غور کرتا ہے جو اسے بچپن سے سکھائی گئی، مگر اب جب وہ عملی دنیا میں آیا تو اسے ان سب چیزوں کی معنویت پر شک ہونے لگا ہے۔ شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھایا گیا، سکھایا گیا، وہ شاید اس دنیا میں قابل عمل یا مؤثر نہیں ہے، اس لیے وہ حیرت و پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس سب کا مقصد کیا تھا، اور اب وہ سوال کا جواب کہاں سے، کہ اب وہ جو اس کے پاس سوال ہے اس کا جواب کہاں سے تلاش کرے، کسے بتائے کہ وہ الجھن میں ہے۔ وہ اس ذہنی کشمکش کو بیان کرتا ہے جو ہر باشعور نوجوان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ ماضی میں سکھائی گئی قدروں اور موجودہ دور کی حقیقتوں کے درمیان فرق محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ اشعار جو ہے احساس تنہائی کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ایک جو حساس انسان ہے اس کو معاشرتی نظام میں جب جگہ نہیں ملتی تو اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے سوالات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ الجھنوں میں گھر جاتا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے دراصل ایک آئینہ ہے جس میں نئی نسل اپنی پہچان، تعلیم، معاشرتی اقدار اور عملیت کے درمیان موجود خلا کو دیکھتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے۔ حوالے کے شعر جو ہم اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے الفاظ تو سیکھے مگر معنی کھو دیے، روشنی لی مگر آنکھوں کا اجالا نہ رہا۔ ایک اور شعر جو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ نسل کچھ نہیں جانتی کہ کیوں زندہ ہے، بس ایک دوڑ ہے جو چلتی ہی جا رہی ہے۔ کہ یہ نسل کچھ نہیں جانتی کہ کیوں زندہ ہے، بس ایک دوڑ ہے جو چلتی ہی جا رہی ہے۔ شعر نمبر 2 دوسرا شعر ہے ہمارا۔ مجھے عقیدوں کے خواب دے کر کہا گیا ان میں روشنی ہے، چمکتی قدروں کی چھب دکھا کے مجھے بتایا یہ زندگی ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ عقیدوں، بلیفز مطلب ایمان یا نظریات، خواب تصور، امید سپنا، روشنی سچائی، ہدایت امید، چمکتی یعنی کہ روشن دلکش، قدریں اخلاقی اصول ہیومن ویلیوز، اور چھب صورت جلوہ چمک، بتایا یعنی کہ سمجھایا یقین دلایا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے ہمیں خواب اور عقیدے دے دیے گئے، یعنی پرانے نظریات، کھوکھلی باتیں اور خوبصورت وعدے، ہمیں بتایا گیا کہ انہی میں زندگی کی روشنی ہے۔
اب ہم اس کے فنی اور فکری محاسن جو ہیں، فنی محاسن ان کو دیکھتے ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے کہ عقیدوں کے خواب دراصل جھوٹے وعدے اور ماضی کے جو نظریات ہیں یا جو فرضی نظریات کی علامت ہیں، اور اس میں تشبیہ جو ہے کہ چمکتی قدروں کی چھب، قدروں کو روشنی یا چمک سے تشبیہ دی گئی ہے، اور طنز و تضاد جو ہے کہ شاعر ان خوابوں اور قدروں پر طنز کر رہا ہے جو حقیقت سے خالی ہیں۔ صنعت ایہام جو ہے روشنی کا مطلب ہدایت بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں جھوٹی روشنی مراد ہے۔ موسیقیت جو ہے اس شعر کے اندر کہ روشنی ہے، زندگی ہے کی صوتی تکرار نظم میں نرمی اور روانی پیدا کرتی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ امجد اسلام امجد کی نظم نئی نسل کا نوحہ نئی نسل کے فکری اضطراب اور عملی دنیا سے ٹکراؤ کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ نظم کی ان سطروں میں شاعر اپنے ماضی، تربیت اور معاشرتی ماحول کے اس حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں اسے بلند عقیدوں اور روشن خیالات کے خواب دکھائے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسے بچپن سے ہی مختلف عقیدوں، مذہبی، اخلاقی، تہذیبی عقیدوں کے خواب دکھا کر بتایا گیا کہ یہی عقیدے روشنی کا منبع ہیں، انہی میں نجات ہے، انہی پر زندگی کی تعمیر ہوگی۔ ان خوابوں کو اتنا مقدس اور روشن بنا کر پیش کیا گیا کہ شاعر کو یقین ہو گیا کہ یہی زندگی کی اصل منزل ہے۔ اسی طرح چمکتی قدروں یعنی سچائی، قربانی، دیانت، وفاداری، شرافت وغیرہ کو مثالی بنا کر پیش کیا گیا، جیسے یہ قدریں زندگی میں خوشی، کامیابی اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ شاعر کو بتایا گیا کہ انہی اصولوں پر زندگی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن جب شاعر نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ ان خوابوں اور اصولوں کا حقیقی دنیا میں کوئی عملی وجود نہیں رہا، کہ حقیقی دنیا سے یا ریالٹی سے ان کا جو مجھے عقائد دیے گئے ہیں، جو مجھے قدریں بتائی گئی ہیں، کوئی لینا دینا عملی وجود سے نہیں ہے۔ وہ دنیا جس میں اسے داخل کیا گیا ان خوابوں سے بالکل مختلف نکلی۔ وہاں قدریں چمک نہیں رہی تھی، بلکہ مادہ پرستی، خود غرضی اور دوگلاپن غالب تھا۔ یعنی کہ یہ اشعار ایک نوجوان کی اس تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جن اصولوں پر پروان چڑھا، جن عقیدوں کو سچ مانا، وہ اب دھندلے ہو چکے ہیں یا دھندلے ہو چکے ہیں۔ اس لیے شاعر حیران اور پریشان ہے اور نظم کے ذریعے اس تضاد کو بیان کرتا ہے کہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ چیزیں عملی زندگی سے کس قدر مختلف ہیں۔ حوالے کے اشعار میں ہم یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ کے دیا گیا تھا اجالا، مگر ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ دوسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں کہ وہ خواب تھے جو حقیقتوں سے بہت پرے نکلے، وہ لوگ تھے جو سچ کے سفر سے ڈر گئے۔ شعر نمبر 3، تیسرا شعر ہے ہمارا، سکھائے مجھ کو کمال ایسے، یقین نہ لائیں سکھانے والے، اگر انہی کو میں جا سناؤں، کہ جنہوں نے سکھائے وہ بھی یقین نہ لائیں، کہ یقین نہ لائیں سکھانے والے، اگر انہی کو میں جا سناؤں، میں کہیں نہ آنکھوں کی دسترس میں نئے مناظر کہاں سے لاؤں۔ یعنی کہ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کمال یعنی کہ اعلیٰ مہارت، بلندی مقام یا کامل صفت۔ یقین نہ لائیں، ایمان یا اعتماد نہ لائیں۔ سکھانے والے وہ نظریے، اقدار یا ہنر سکھاتے ہیں، استاد جو ہوتے ہیں سکھانے والے، یا والدین سکھانے والے۔ کہیں نہ آنکھیں، تجربہ کار، پرانی سوچ یا عمر رسیدہ نظر، دسترس، پہنچ، اختیار، نگاہ کی حد، نئے مناظر، تازہ تجربات، نئے نظریات یا دنیا کے نئے رخ۔
اب ہم اس کے ادبی و فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ سنت ایہام جو ہے اس کے اندر کمال اور یقین کا دوہرا مطلب، ہنر، کمال اور اعتماد، ایمان دونوں پر اشارہ ہے۔ اور طباق جو ہے سکھانے والے کا غیر یقینی ہونا بے مقابلہ سیکھنے والے کی تلاش یقین۔ اور استعارہ جو ہے سنت استعارہ کہیں نہ آنکھیں، یہاں آنکھ محض بصارت نہیں بلکہ پرانی سوچ، روایتی نقطہ نظر کی علامت ہے۔ اور جو گفتگو کا لہجہ ہے وہ سوالی ہے کہ ضمنی سوالات کا استعمال فکر کو زندہ رکھتا ہے، اور جو تصدیق وجدانی ہے کہ شاعر کا اندرونی شک و طلب اظہار میں طاقت لاتا ہے۔ موسیقیت جو ہے کہ مصروں کی بآسانی روانی اور جملوں کی ساخت میں نغمگی موجود ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ امجد اسلام امجد کی نظم نئی نسل کا نوحہ دور جدید کے اس نوجوان کی فکری اور جذباتی کشمکش کا نوحہ ہے، ماتم ہے، جو پرانی نسل کی دی ہوئی روایات اور عقائد کے ساتھ جب عملی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو خود کو تضادات میں، الجھنوں اور مایوسیوں کے بیچ پاتا ہے۔ مندرجہ بالا سطروں میں شاعر اس صورتحال پر گہرا اور شکوہ امیز تبصرہ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسے اعلیٰ اخلاق، اقدار، تہذیب، علم اور شعور کے اسباق سکھائے گئے، لیکن یہ کمالات جب عملی دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی تو وہی سکھانے والے ان پر یقین لانے کو تیار نہ تھے، یعنی وہ اس قدر قابل یقین نہ رہے یا پھر ان کے معیارات ہی بدل چکے تھے۔ یہ تضاد شاعر کے ذہن میں ایک گہری تشویش اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ وہ نئی نسل کے تقاضے کیسے پورے کرے جب اس کے پاس پرانی نسل کی آنکھیں، یعنی محدود تجربے اور روایتی سوچ سے دیکھنے کا ہی طریقہ ہے۔ وہ نئے مناظر کیسے دیکھے جب زاویہ نگاہ ہی پرانا ہو؟ یہ سوال صرف اس کی ذات کا نہیں، پوری نوجوان نسل کی فکری الجھن کا آئینہ ہے۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارا، چوتھا شعر ہے۔ کہاں پہ جن سے کمال رکھوں، خیال تازہ کہاں سجاؤں، زمیں پاؤں تلے نہیں ہے تو کیسے ستاروں کی سمت جاؤں۔ جن سے کمال مطلب کہ خوبی، صلاحیت، ہنر یا بہترین چیز، خیال تازہ نئی سوچ، نیا طریقہ، سجاؤں ظاہر کروں، دکھاؤں پیش کروں، زمین پاؤں تلے نہیں مطلب کہ استحکام نہیں، سہارا نہیں، بنیاد نہیں، ستاروں کی سمت جانا، بلندی کی طرف بڑھوں، کامیابی حاصل کروں۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے میرے پاس کمالات اور نئے خیالات تو ہیں، لیکن انہیں رکھنے، ظاہر کرنے یا بڑھانے کی جگہ نہیں۔ فنی و فکری محاسن کو ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت استعارہ جو ہے، زمین پاؤں تلے نہیں، عدم استحکام فکری و معاشرتی، ستاروں کی سمت جاؤں، ترقی یا کمال کی آرزو۔ صنعت تضاد جو ہے، زمین پستی اور ستارے بلندی کا تقابل نظم کی معنوی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ اور صنعت تشبیہ جو ہے، خیال تازہ کو کسی قیمتی شے کی طرح سجانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تکرار صوت جو ہے، سجاؤں ستاروں سمت جاؤں، صوتی ہم آہنگ سے نغمگی پیدا ہوئی ہے۔ فکری علامت جو ہے، زمین، حقیقت، ستارے، خواب، خیال تازہ، نئی نسل کی سوچ۔ اور اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تشریح ہے کہ شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھایا گیا، سکھایا گیا، وہ شاید اس دنیا میں قابل عمل یا مؤثر نہیں ہے، اس لیے وہ حیرت و پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس سب کا مقصد کیا تھا، اور اب وہ اس سوال کا جواب کہاں سے تلاش کرے، کسے بتائے کہ وہ الجھن میں ہے۔ وہ اس ذہنی کشمکش کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ نئے خیالات، بہتر اقدار اور کمال کی چیزیں
یعنی ترقی پسند سوچ، بصیرت، علم و ہنر رکھنا چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں ان خیالات کو جگہ دینے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ یہ معاشرہ پرانی، جامد اور فرسودہ روایات کا اسیر ہے، جہاں نئی سوچ یا تبدیلی کے لیے نہ تو ذہن کھلے ہیں، نہ ماحول سازگار۔ زمین پاؤں تلے نہیں ہے ایک استعارہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ شاعر کو معاشرتی طور پر کوئی مضبوط بنیاد حاصل نہیں۔ جب بنیاد ہی مستحکم نہ ہو تو ستاروں کی سمت جانا، یعنی ترقی، کامیابی اور بلند مقاصد کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ شعر اس کشمکش کو بیان کرتا ہے جو ہر وہ نوجوان محسوس کرتا ہے جو تبدیلی، اصلاح اور جدت کی بات کرتا ہے کہ بہت سارے معاشروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کی طرف رجحان کا بننا بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں، موجودہ دور میں اس کی ایک فیمس ایگزامپل جو ہے، جیسے اے آئی کا یوز ہے۔ اب بہت سارے ملکوں کے اندر بہت زیادہ یوز اے آئی کا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس میں دو دھڑے بن چکے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کے فیور میں ہیں، کچھ اس کے انگیسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جب یہ روبوٹ کریں گے تو انسان کدھر جائے گا، انسان کیا کرے گا؟ تو ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹیو پہلو ہوتا ہے۔ جیسے جب کمپیوٹر آیا تھا، اگر اس سے بھی ہم پیچھے جائیں، جب مشین کی یا پہیے کی ایجاد ہوئی تھی، مشینری بنی تھی، تو بہت سارا جو مزدور طبقہ تھا وہ بے روزگار بھی ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہماری روزمرہ کی ضرورت بن گئی۔ تو اب ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ چیزیں نئی تھی یا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں آئی، ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور بس۔ اسی طرح سے جب چیزیں یوز ٹو ہو جاتی ہیں کہ ایک نئی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ مشکل چیز ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہم بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جب پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسا کرتے آئے ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا تھا۔ یعنی کہ ہم اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں، نئی آنے والی چیز اچھی بھی ہو تو ہم اس کو اتنا کھلے دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ شعر بھی اس کشمکش کو بیان کرتا ہے جو ہر وہ نوجوان محسوس کرتا ہے جو تبدیلی، اصلاح یا جدت کی بات کرتا ہے، مگر ایک ایسے نظام سے ٹکراتا ہے جو روایتی، قدامت پسند اور تبدیلی کے خلاف ہے۔ شاعر یہاں ایک تخلیق کار، مفکر اور حساس انسان کی مایوسی اور جدوجہد کا بیان کر رہا ہے، جو نئی دنیا کی تعمیر یا نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتا ہے، مگر پرانی دنیا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم نئی نسل کو اظہار اور تخلیق کے مواقع نہ دیں تو وہ کیسے ترقی کرے گی؟ ایک ایسا معاشرہ جو نئی سوچ کو دے، وہاں کیسے کہ نئی سوچ کو دہائے، وہاں کیسے انقلاب آئے گا کہ نئی سوچ کو دبائے کہ ایک نیا نظریہ ہے، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ حوالے کے اشعار ہیں اس میں کہ قدم تو بڑھتے ہیں خوابوں کی راہ پر، مگر زمین کہیں نیچے رہ جاتی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے ہمارا، پرانی قدریں جو محترم ہیں انہیں سنبھالوں یا آنے والے نئے عقیدوں کا بید پاؤں، وہ سب عقیدے تمام قدریں خیال سارے جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے، میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قدریں، یعنی کہ اخلاقی اصول، روایات، اقدار، محترم، قابل عزت، معزز، عقیدے، نظریات، ایمان رکھنے کے اصول۔ بھید یعنی کہ راز، سکے بنا کے بخشے گئے کہ قیمتوں یا تحفوں کے طور پر دیے گئے، استعارہ برائے ورثۂ فکر۔ حواس خمسہ، پانچوں حواس، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا۔ معتبر، قابل یقین، پختہ یا قابل بھروسہ۔
یعنی کہ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں پرانی روایات اور قدروں کو سنبھالوں یا نئے عقیدوں اور نظریات کو اپناؤں۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ صنعت تضاد جو ہے پرانی قدریں اور نئے عقیدے ماضی و حال کے تضاد کو ظاہر کرتی ہیں، اور صنعت تکرار جو ہے عقیدیں، قدریں، خیال سارے زور اور نغمگی پیدا کرتے ہیں۔ صنعت تشبیہ جو ہے میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے عقیدوں کی سچائی کو حواس کی طرح یقینی بنایا گیا ہے، اور جو فکری حسن ہے کہ نظم کے اندر نسلوں کے فکری فرق کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ یہ اشعار امجد اسلام امجد کی شہرا آفاق نظم نئی نسل کا نوحہ سے ہیں، جس میں شاعر نئی نسل کے فکری، معاشرتی اور روحانی بحران کو بیان کرتا ہے۔ یہ اشعار اس کشمکش اور دوراہے کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں جس میں آج کا باشعور نوجوان خود کو الجھا ہوا پاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسی پرانے اقدار اور روایات کا وارث ہے جو صدیوں سے قابل احترام اور محترم سمجھی جاتی ہے۔ یہ قدریں دین، تہذیب، اخلاق، رواج اور معاشرتی اصولوں پر مبنی تھی۔ بچپن سے انہی اصولوں کو سچ، نیکی اور کامیابی کا راستہ سمجھا گیا، لیکن جب شاعر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے ایک نیا اور تبدیل شدہ معاشرہ نظر آتا ہے جہاں ان روایات کی نہ وہ قدر ہے نہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اسی الجھن کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرانی روایات کو سنبھالے اور ان پر قائم رہے یا زمانے کے ساتھ بدلنے والے نئے عقائد اور رجحانات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ اس میں ایک شعر آ سکتا ہے کہ زمانہ کہتا ہے نئی سوچ اپناؤ، مگر دل کہتا ہے پرانی روشنی ہی اصل ہے۔ کہ یہ سوال شاعر کی شخصیت میں ایک فکری بحران کی علامت ہے جس میں وہ پرانی نسل کے ورثے اور نئی دنیا کی حقیقتوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ عقیدے، اقدار، خیالات جو اسے دیے گئے، جنہیں سچ سمجھ کر قبول کیا اور جنہیں اس کی سماع بصارت کے جو سنے اور اس کو سنائے گئے، جو اس کی آنکھوں نے دیکھے اور کانوں نے سنے، فہم و ادراک نے بھی سچ مانا، اب وہ بیکار ہو چکے ہیں۔ یعنی قدرے قابل استعمال نہیں رہی، جیسے کسی پرانے زمانے کی کرنسی آج کے بازار میں نہیں چلتی۔ یہ اشعار اس گہرے فکری خلا، مایوسی اور بے سمتی کو ظاہر کرتے ہیں جس سے ایک سنجیدہ اور حساس نوجوان دوچار ہوتا ہے جب اسے اپنی شناخت، اقدار اور مستقبل کی سمت کا تعین کرنا ہو۔ یعنی کہ اس میں ہم ایک علامہ محمد اقبال کا شعر لکھ سکتے ہیں کہ طرز کہن پہ اڑنا منزل نہیں بشر کی، ہر دور میں نیا پیغام ہے قدر کی نظر۔ شعر نمبر 6 ہے ہمارا، جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ رہبر، رہنما، قائد۔ کرنسی، سکے، قیمت یا معاشرتی قدریں استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بازار، دنیا یا معاشرتی میدان کی علامت۔ اس کے فنی و فکری محاسن کو دیکھتے ہیں۔ استعارہ ہے، اس میں کرنسی بدل چکی ہے، قدروں کے بدلنے کا استعارہ ہے۔ اور صنعت تضاد طبق جو ہے، رہبر بننا مگر ہاتھ میں کچھ نہ ہونا، ظاہری مقام اور باطنی خالی پن کا تضاد ہے۔ تمثیل، بازار کو زندگی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اعجاز و اختصار، مختصر الفاظ میں گہرا پیغام ہے۔ فکری حسن جو ہے، معاشرتی تبدیلی اور اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امجد اسلام امجد کی نظم نئی نسل کا نوحہ ایک فکر انگیز نظم ہے جس میں شاعر
उस ज़हनी और अमली तज़ाद को बयान करता है जिसका सामना एक बाशऊर नौजवान को उस वक्त करना पड़ता है जब वो तालीमी या नज़रियाती दुनिया से निकलकर हकीकी और अमली ज़िंदगी में कदम रखता है। शायर कहता है कि उसने जिन इक़दार, असूलों, नज़रियात और अकायद को अपना रहबर यानी रहनुमाई का ज़रिया माना, जिस पर उसकी तरबियत हुई और जिसको उसने अपनी अमली ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ज़ादे राह बनाया, जब वो उनको लेकर मैदान में निकला, उन तमाम चीज़ों को जो उसने सीखी थी, तो उसे शदीद मायूसी हुई। उसे महसूस हुआ कि वो सब कुछ जिन्हें वो सच, रोशनी, सदाकत या कामयाबी की कुंजी समझता था, वो अमली दुनिया में किसी काबिल ही नहीं। मेरे हाथों में कुछ नहीं है। इस सतर में शायर की बेबसी और महरूमी वाज़िया झलकती है। गोया वो इल्म, शऊर, अकीदे और इक़दार का हथियार लेकर निकला था, मगर जब उनको अमली दुनिया के पैमाने पर परखा तो सब बेकार, गैर मुअस्सर और बेकीमत महसूस हुआ। शायर इस शेर में दुनिया को एक बाज़ार से तशबीह देता है जहाँ हर शय का मोल होता है, मगर वो सिक्के या करेंसी यानी कदरें, इखलाकियात, तालीमात जो उसे दी गई थी, अब इस बाज़ार में काबिले कदर नहीं। वो नई दुनिया, नए असूल और नए मेयारात की मुतकासी है जिनके लिए शायर तैयार नहीं। यहाँ हम हवाले के तौर पर यानी कि ये भी थोड़ी सी और तशरीह है कि ये सतरें जो हैं दरअसल नई नस्ल की उस फ़िक्री और अमली उलझन को ज़ाहिर करती हैं जो उसे पुरानी रवायात और जदीद तकाज़ों के दरमियान पेश आती हैं। हवाले का शेर हम इसमें लिख सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, नए ज़माने के अंदाज़ पर ना हो हैरान, हर दौर में बदलता है चलन ज़माने का। वसी शाह का एक शेर है कि ज़माना कहता है बदलो ख़ुद को नए रंग में, मगर मैं ढूंढता हूँ अपनी पहचान पुराने दिनों में। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत रहनुमाई मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।